السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 1 میں ہم نے مفردات پڑھی تھی۔ تختی نمبر 2 میں ہم مرکبات پڑھیں گے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ہا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا 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 نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با یا نون یا تا نون سا سا نون جیم حا خا حا سا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ہا یہ گول تا کہلائی جاتی ہے۔ اس کو تا بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کے ہا بھی پڑھتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے ہا کیوں پڑھنا ہے۔ ہا با تا ہا اسی طرح یہ بھی گول تا ہے، اس کو ہم تا بھی پڑھیں گے اور ہا بھی پڑھیں گے۔ یا ہا تا ہا نون تا ہا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا را زا یا
را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد جو ضاد پڑھتے ہیں ان کے لیے ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین غاد غین با عین دال تا غین ذال۔ اب یہ لکھا ہوا ہے الف کے اوپر حمزہ، واو کے اوپر حمزہ اور یا کے اوپر حمزہ۔ یہ قرآن پاک میں جب اس طرح سے لفظ آتے ہیں تو اس پہ ہم حمزہ ہی پڑھتے ہیں، الف واو یا یا کو نہیں پڑھتے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، قرآن پاک میں جب بھی ایسے حروف آئیں جس کے نیچے الف ہو اور اوپر حمزہ ہو تو صرف اور صرف وہ حمزہ پڑھی جاتی ہے، اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں حمزہ 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 فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حا میم لام میم تا میم تا میم تا۔ اس تختے کو پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو حروف ہیں اس طریقے سے بھی لکھے جاتے ہیں، اور یہ ان حروف کی پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک میں ایسے حروف لکھے ہوئے آئیں تو آپ کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو، اتنی پہچان ہو کہ یہ کون سا حرف کیسے اور کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ دہرائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔